حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کے کسی گلی میں جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ خادم بھی ہیں۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے لونڈی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے کہا کہ اگر میرا آقا مجھے بیچ دے تو کیا تجھ جیسا مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ لونڈی ہنسنے لگی اور کہا کہ اس بوڑھے کو گھر لے چلو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لونڈی آقا کے پاس گئی اور اس کو سارا قصہ سنایا تو اس کا آقا ہنسنے لگا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لانے کا کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو لونڈی کے آقا کے دل میں اس بوڑھے کی دہشت بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، تمہاری تمنا کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی لونڈی بیچ دو۔ اس آقا نے کہا کہ کیا تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی قیمت میرے ہاں 2 گٹھلیاں ہیں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے۔ سب ہنسے اور پوچھا کہ اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں ہو گئیں؟ انہوں نے کہا، اس میں عیب زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ کیا عیب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے نہایت گندی بدبو آئے، تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بدن میں جوئیں پیدا ہو جائیں، اور اگر تھوڑی دیر زندہ رہے تو بوڑھی ہو جائے، اور یہ کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تجھ سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر کرتی ہے، اور اپنی طبعی مجبوری کی بنا پر وہ تجھ کو چاہتی ہے۔ وہ تیرے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی محبت میں سچی ہو سکتی ہے، اور پھر تیرے بعد جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کو تمہاری طرح سمجھے گی، اور میں اس کی قیمت سے کم پر جو تم نے اپنی باندی کے بارے میں پوچھا تو ایسی باندی خرید سکتا ہے جو عمدہ کافور سے بنی ہوئی اور جس کے لعاب دہن کو اگر نمک میں ملایا جائے تو وہ میٹھا بن جائے، اور جس کی آواز سے اگر مردے کو آواز دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اس کی ہتھیلی اگر سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے، رات کو ظاہر ہو تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے۔ اپنے پوشاک زیور سے اگر آفاق کا سامنا کرے تو وہ اس کی وجہ سے آراستہ نظر آئے۔ جس نے مشک و زعفران کے باغیچوں میں جنم لیا، جو نعمتوں کے پودوں میں پلی بڑھی، اور جس نے جنت کا پانی پیا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اس کی محبت بدلتی نہیں۔ تو بتا، ان دونوں میں سے کون سی مہنگی قیمت کی حقدار ہے؟ اس نے کہا، مہنگی قیمت کی حقدار تو وہی ہے جس کی حالت تم نے بیان کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسی صفات والی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے، اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ اس آقا نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا، بہت آسان اور گنجائش میں ہے، وہ یہ کہ تم رات کو ایک وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرو، جس میں اپنے رب کے لیے خلوص کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو، اور جب تم اپنا کھانا حاضر کرو تو اس وقت بھوکے غریبوں کو بھی یاد کرو، اپنی ضرورت اور خواہش پر اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھو، اور راستے سے پتھر اور گندگی صاف کرو، نیز اپنی زندگی کے دن گزارو اور دنیا سے سارے ارادے اور امیدیں توڑ دو۔ اس دنیا میں کفایت شاری کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو گے، اور قیامت کے میدان میں امن کے ساتھ آؤ گے، اور جنت میں دائمی طور پر رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ اس آقا نے اپنی لونڈی سے پوچھا، تم نے سنا؟ تو لونڈی نے کہا، ہاں۔ اس کے آقا نے پھر پوچھا کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ لونڈی نے کہا، بالکل سچ کہا، خیر خواہی اور نیکی کی۔ آقا نے کہا، پس تو آزاد ہے، صرف اللہ کے واسطے، اور فلاں جائیداد تیرے نام ہے۔ اے خادموں، تم سب آزاد ہو، اور فلاں فلاں جائیداد تمہاری ہے، اور یہ گھر اور اس کا سارا مال اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس آقا نے گھر کے ایک پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دروازے پر لٹک رہا تھا، اس کو اکھاڑا اور اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ پردہ پہن لیا۔ باندی نے کہا، آپ کے بعد میری زندگی کچھ نہیں۔ اس لونڈی نے بھی وہ موٹے کپڑے پہن لیے اور اپنے آقا کے ساتھ چلی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو الوداع کہا
اور ان کی راہیں الگ ہو گئیں۔ وہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کی موت ہو گئی۔